بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج ہفتے کا دن ہے، 26 جولائی کی تاریخ ہے اور یہ ویلاگ آپ کے سامنے اہم خبریں اس کی تفصیل تجزیہ رکھوں گا۔ 5 اگست سے پہلے حکومت کی بڑی تبدیلیاں ہیں، اہم ملاقاتیں ہیں۔ عمران خان کو اڈیالہ سے منتقل کرنے کا فیصلہ اور اس کے ساتھ جو قاسم اور سلیمان کی اسلام آباد آمد ہے اس پر بھی کچھ پیش رفت آج کے دن کی، ہفتے کے دن کی، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اہم ملاقاتیں جو اسحاق ڈار کی امریکہ میں عافیہ صدیقی کی قید کے حوالے سے جو ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے، اس ملاقاتوں میں جو کچھ مزید معلومات سامنے آئی ہیں کہ وہ کیا ڈیل کرنے کی کوشش ہے، وہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ طاقتور شخص کو جو اس وقت 250 لوگوں کے ساتھ خاندان سمیت قریبی دوست، بھائی، اہل خانہ، یہ سارا معاملہ کہاں ہے، ان کو اغوا کرنے کا 5 اگست سے پہلے تحریک کی جو قیادت ہے اس کی بھی کچھ تفصیل رکھنی ہے۔ بڑی اننگز طوفانی جاری ہے تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف کے سزائیں کارکنوں کی معطل ہونا بھی شروع ہوئیں، ضمانتیں بھی منظور شروع ہوئیں، اور اس کے ساتھ جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بڑے سیاسی گھرانے کی چوری کے $100 ملین ڈوبے، وہ بھی ذرائع نے کچھ نام بتائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آج 41 سال قید کے کاٹنے والے ایک انقلابی رہنما کا عوام نے استقبال بھی دنیا میں بڑا شاندار کیا، وہ بھی۔ لیکن یہ اس وقت جو حالات بدل رہے ہیں، تفصیل سے اگر بات کروں، بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، کیونکہ 5 اگست کی تحریک قریب آ رہی ہے اور حکومت کی واقعی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، یہ جو دورے شروع ہوگی، ملاقاتیں شروع ہوگی، سٹک کیرٹ اپروچ کا دوبارہ آغاز، یہ ذرا سازش سمجھنے کی کوشش کریں۔ فیلڈ مارشل چین کے وزیر خارجہ سے مل رہے ہیں اور اسحاق ڈار امریکہ کے وزیر خارجہ سے ملنے چلا گیا۔ اب یہ دونوں جو وزارت خارجہ پالیسی ہے، اسے سمجھیں ہائی لیول کی یہ کوشش کیوں ہے۔ چین کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے 2 ویلاگز میں بتایا، اس دورے میں جو فیلڈ مارشل اکیلے گئے، اپنے ساتھ کوئی حکومتی اراکین ان کے ساتھ نہیں۔ دوسرے اسحاق ڈار جو خود ملاقاتیں کر رہے ہیں، عمران خان کے بیٹوں کا آپ کو پتہ دورہ ہے، جو گفتگو کا مرکز بھی امریکہ میں، بظاہر تو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہے، لیکن نایاب معدنی ذخائر کی آفر کرنا، حالانکہ معدنیات کا سودا ہو چکا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ محسن نقوی کا بھی افغانستان کا ایک بڑا اہم دورہ ہوا، یاد رکھیں ذرا، کیونکہ یہاں پہ واخان بارڈر بھی ہے، امریکہ سے اسلحہ بھی واپس لینے کا، سرحد کے پار جو دہشت گردی وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ اصل موضوع ظاہر ہے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد کا جو تسلسل، اس میں بڑا اہم نقطہ اسرائیل کا تسلیم کرنا وہ غائب تھا۔ اب یہاں شریف خاندان کی فنکاری یاد رکھیں، انہیں پتہ ہے کہ اسرائیل کو جس نے تسلیم کیا وہ اپنی سیاسی قبر ہمیشہ کے لیے پاکستان میں کھود لے گا۔ خدمت یہ امریکہ کی بل کلنٹن کے دور سے کر رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ فیلڈ مارشل کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں، پتہ ہے فیلڈ مارشل صدر بن گئے تو یہ پھر جنیدوں کی حکومت جیسے ان کے حالات اس سے بھی ٹائٹ ہو جائیں گے، اور فیلڈ مارشل بھی انہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ 27ویں ترمیم کر کے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ملا کے، قومی حکومت ملا کے محسن نقوی کو وزیر اعظم لگانا چاہتے ہیں، یہ یاد رکھیں بات، اور پھر اس صدارت میں اسرائیل کو تسلیم کروانے کا خواہش۔ اب چین کا دورہ، افغانستان کا محسن نقوی کا دورہ، یہ اسی کے سلسلے کا تسلسل ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد حکمرانی، اور پھر اگر امریکہ سائیڈ بدلے، جس کے بہت بڑے چانسز ہیں کیونکہ ماضی میں ہمیشہ امریکہ نے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا ہے، اور دوسری طرف امریکہ بھی جانتا ہے کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے، اعتماد کا معاملہ وہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ چین کے جو دورے ہیں اسی وجہ سے امریکہ کو پسند نہیں۔ امریکہ میں اب چونکہ لولی لنگڑی چیچک زدہ کہہ لیں، لیکن اپنے ملک کے لیے جمہوریت بھی ہے اور قانون بھی ہے، وہاں پہ لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ خان کے بیٹوں کو جو ویزا دے کے پاکستان آنے کی اجازت کیا ہے، عمران خان کی کیسز سے متعلق بات چیت کرنا، بے شک کارڈ ضرور ہے، لیکن وہاں جب منتخب نمائندے بار بار حکومت پر سوال اٹھائیں تو دباؤ بڑھتا ہے، میڈیا کا دباؤ بڑھتا ہے، اور یہ ان کے اوپر دباؤ ہے۔ انہوں نے بتایا اس بات کو کہ ہمیں سوشل میڈیا کا دور ہے، 2025 ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، عمران خان کے بیٹوں کو ویزا دینے کی اجازت دیں اور انہیں پاکستان آنے دیں۔ اب حکومت نے اس کا پلان یہ بنایا کہ راولپنڈی سے اڈیالہ جیل سے عمران خان کو اسلام آباد جیل میں شفٹ کریں، وہاں پر سہولیات ہیں، نئی جیل بنائی گئی ہے، یہاں پر جب وہ آئیں تو انہیں دکھایا جائے، دیکھیں جی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، کیا خوبصورت ہم نے یہاں پہ کام کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ تو عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تمام سہولیات ان کے جانے کے بعد بے شک واپس لے لیں، تصاویر ویڈیوز بن جائیں گی، کیونکہ انہیں سب سے بڑا خدشہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ غیر ملکی وفد، سیاستدان یا صحافی آ سکتے ہیں نہیں۔ برقی صاحب نے انٹرویو میں تو کہا نہیں آئیں گے، لیکن یہ میرے خیال میں ابھی تک اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے کہ کون آئے گا کون نہیں ان کے ساتھ۔ یہ اس وقت آپ کو حکومت اس لیے تھوڑی بہت اس معاملے پر مطمئن نظر آتی ہے کہ چلیں اجازت دے دیتے ہیں۔ مسئلہ انہیں سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ تحریک، اگر عمران خان کے بیٹوں کی آمد کے بعد وہ بے نظیر بھٹو والا استقبال والا معاملہ عوام اس طرح نکل آئی، کیونکہ حالات تو بنتے جا رہے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تحریک انصاف کے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ذرا دیکھیں منصوبے میں، اس میں ابھی سندھ میں جو ورکر کنونشن جلسوں میں بدلا، باقی 4 صوبوں میں، 3 صوبوں میں بڑے عروج پہ سوائے پنجاب میں، لیکن تحریک انصاف جو 5 بنیادی پہلو پر، رضا پہلوی کے آخری 2 سال کا جو انقلاب کا دور تھا، وہ میں نے آپ کو اس دن ویلاگ میں بتایا، لیکن لوگوں نے شاید غور نہیں کیا۔ یہ 2.5 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں، وہاں پہ موبلائز کرنا، لوگوں کو گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینا، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرنا، یا کنا بدو کے پوسٹر بنانا، چھوٹے بچوں سے، نوجوانوں سے گلی محلوں میں جلوس نکالنا،
نکلنا، قرآن پاک اٹھا کر احتجاج کے لیے نکلنا، یہ آپریشن رد البلا، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے بلا ہے سب سے بڑی، تو اخلاقی معاشرتی سیاسی اعتبار سے دباؤ عوامی سطح کا اس لیول پر لے کے جانا، اس میں دین کا مذہب کا پہلو ساتھ رکھنا تاکہ احتجاج، گرفتار کرنا، پاپو قانون لگانا، یہ مومنٹم 5 اگست تک بڑھانا، اور پھر اس دوران عمران خان کے بیٹے آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے معاملہ۔ اب اسی لیے یہ جو پیغامات پوری دنیا میں، انٹرنیشنل دنیا میں جو تحریک جو چل رہی ہے، جو وہاں بھی احتجاج ہوں گے، ان کی حکومتوں پر دباؤ ہوگا۔ اور دیکھیں دنیا میں آپ ایران کو دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، ان کے ممالک میں یہاں پر یہ تحریکیں کامیاب اسی طرح ہوئی جب عوام خود موبلائز ہوئی، اور ابھی اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ان کے سامنے آنے لگے ہیں۔ اسی لیے ان کے منافقانوں کے پیغامات شروع ہو گئے، جھوٹوں اور منافقوں کے آئی جی، بلکہ جو بڑے عہدیدار، ابھی جس نے نواز شریف کے بارے میں 160 صفحات کا حلف نامہ لکھ کے دیا، میں منافق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹوپی پہن کے سر پہ ہاتھ میں تسبیح، ہلکی سی داڑھی، اور اکثر بیشتری قرآنی آیات بھی شیئر کرتے ہیں، مذہب کی باتیں کرتے ہیں، درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اس لیے میں ان کو منافق کہہ رہا ہوں، انہیں منافقت کا بلکہ آسکر ایوارڈ اگر کوئی ہوتا وہ دینا چاہیے تھا۔ پاکستان میں دیکھیں فارم 47 کا وزیر اعظم شہباز شریف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں کمیٹی بنا رہا ہے، اور ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں جہاں شہباز شریف اور اس کی وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس کالعدم کروا دیا ہے انہوں نے ڈویژن بینچ سے، صدر اعجاز اسحاق نے جو کیس وہ میں آپ کو 2 دن بتاتا رہا۔ اب یہ کلئی جا کے امریکہ کھل گئی، اور یہاں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے واحد پاکستان کا سیاستدان جس نے ڈاکٹر عافیہ کا کیس اٹھایا تھا، اور بلکہ ڈاکٹر شکیل افریدی کے بدلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہائی کی پیشکش بھی کی تھی۔ اب ان لوگوں کا بغض کا، یہ نفرت کا اس لیول کا معیار کہ اسحاق ڈار امریکہ میں اٹلانٹک کونسل میں بیٹھا ہوا جو انٹرویو دے رہا ہے، اور عمران خان کی قید کو صرف منصفانہ قرار دینے کے لیے، جائز قرار دینے کے لیے، پہلے تو عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے کہ ہتھیار اٹھا کر ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کیے، ہتھیار اٹھا کے، حالانکہ پورا پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے کہ 3 سال میں تحریک انصاف کے 150 سے زیادہ کارکن تو شہید آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ 26 نومبر 9 مئی احتجاج میں اب پاکستان کے صحافی ہوں یا سیاستدان ہوں، لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے، رینجرز کے، فوج کے، پولیس کا کوئی بندہ نہیں مرا، سارے ان کے بندے مرتے رہے، لاشیں یہ چھپاتے رہے، سب کے سامنے ہیں۔ اور یہ جھوٹے اور منافق لوگ، اسحاق ڈار ابھی وہاں کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی واپس آئی۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے بھی دیکھ لیں، 3.5 سال میں عمران خان کا 2 روایت تھا، امن و امان تھا، آج دنیا میں یہ دہشت گردی میں دوسرے نمبر پر ہیں، پالیسیاں ان کی، وارداتیں ان کی، کرتوت ان کے۔ یہ وہاں پہ عافیہ صدیقی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں جو کچھ آپ نے کیا باقاعدہ قانون کے مطابق کیا۔ عافیہ صدیقی کی جو آپ نے سزا سنائی جس طرح یہاں امریکہ میں، ایسے ہی ہم نے عمران خان کو سزا سنائی، اور یہ موقف اسحاق ڈار کا نہیں ہے، یہ موقف اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی میں گرفتار کروانے والا شخص پرویز مشرف تھا، جسے ISI کے سیلز میں آپ کو پتہ رکھا گیا، بعد میں پھر بگرام میں، غزنی میں آپ کو پتہ ہے وہاں امریکی فوج کے حوالے کیا، کیس بنا، اور 80 سال کی سزا انہیں سنائی دی اقدام قتل پر۔ اور یہ اندرونی تعصب اور نفرت کی وہ انتہا ہے ان لوگوں کی، جو اخلاقی، مذہبی، معاشرتی ہر گراوٹ کی انتہا، کہ عمران خان کی قید کو ایک معمولی قید، قانونی قید دکھانے کے لیے 20 سال کی زیادتی ہوتی، ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہاں مزے کی بات دیکھیں، ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں نہ تو کوئی شہادتیں تھیں، نہ کوئی فورینسک انویسٹیگیشن ہوئی، نہ کوئی فنگر پرنٹس ملے، نہ ان کیسز کو عدالتوں میں چلایا گیا، اور یہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ اور یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں، علی شریف ان کے سہولت کار، یہ واقعی بیٹیاں بیچنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں امریکی سفارتکار نے جو کہا تھا نا کہ انہیں قیمت صحیح دی جائے تو یہ اپنی ماں بھی بیچ دیں گے، بالکل ایسے ہی لوگ ہیں۔ امریکی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کی طرف سے اب وہ تمام معلومات پیش ہونے والی ہیں کہ انہیں کس طرح بگرام ایئر بیس سے، غزنی سے نہیں بلکہ کراچی سے اغوا کیا گیا تھا، اور اس میں باقاعدہ طور پر ISI کے خود لوگ بطور گواہ ہونے کو تھے۔ یہ شہزاد اکبر صاحب نے بات کی، میں نے بھی پہلے آپ کو بتایا ہے۔ اسحاق ڈار اس کیس پر نظر انداز ہونے کے لیے عدالت میں موقف لینے گیا کہ یہ پاکستان کی شہری ہیں، وہاں کی دیکھیں حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ ٹرائل تو بالکل فیئر ہوا ہے، یہاں پہ اس کی سزا بالکل درست ہے، تو اس کی رہائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا کیس ہے۔ اب اسحاق ڈار امریکہ میں موجود ہے، وہاں اس کی ملاقاتیں وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ہوئیں، اور اس کے بعد مارکو روبیو نے ٹویٹ کی جی بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے نایاب قیمتی دھاتوں کے متعلق، مطلب انہوں نے لکھ بھی دیتے ہیں، وہ چھپاتے نہیں ہیں، دہشت گردی کی جنگ کے متعلق، خطے میں صورت ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہ یاد رکھیں کہ فیلڈ مارشل کی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو اس میں 4 اہم پہلو تھے، ایک مدنی ذخائر کا، دوسرا نوبل انعام کا، تیسرا جو تھا یہ کرپٹو کرنسی کا، اور چوتھا جو عمران خان کے متعلق ڈراپ سائٹ نے بھی دعویٰ کیا۔ اب کرپٹو کرنسی یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ندیم ملک کے پروگرام میں مفتاح اسماعیل بھی تھا، انہوں نے بھی کنفرم کی یہ بات کہ سیاسی خاندان کے $100 ملین کرپٹو کرنسی میں ڈوبے ہیں۔ اب ذرائع اس کی خبر کیا دے رہے ہیں کہ وہ اسحاق ڈار کے بیٹے کا نام اس میں آ رہا ہے،
کہ دبئی میں انہی کی انویسٹمنٹ ہے ساری. اور یہ اس وجہ سے دیکھیں کہ یہ وہ واحد سیاسی خاندان ہے جس کے پاس اتنی دولت ہو سکتی ہے. کرپٹو کرنسی کے معاملے پر یہ جو امریکہ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, اسٹیو وٹکاف کا بیٹا زیک وٹکاف بھی پاکستان آیا, تو نوجوان تھے سارے 5-7 اس کے ارد گرد, دبئی میں بھی ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ $100 ملین جو پاکستانی روپوں میں 2800 کروڑ بنتا ہے, یہ ذرا ذہن میں رکھیں. ان کے تو اپنے نہیں ہے, منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. اسحاق ڈار نے 160 صفحات کا جو حلف نامہ نواز شریف کے بارے میں دیا, اس میں منی لانڈرنگ کا سارا تھا. BBC کی اس کی ڈاکومنٹریاں بنی ہوئی ہیں. تو یہ وہی اسحاق ڈار وہاں پہنچا ہوا ہے. اور دبئی کا معاملہ دیکھیں اس لحاظ سے بھی, ہمیں ابھی بیریا ٹاؤن میں رات کو جو چھاپا مارا گیا, ملک ریاض کے قریبی ساتھی ہیں کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان, ان کی رہائش گاہ پہ بہت بڑا ریڈ تھا, انہیں گرفتار کر کے بھی کہیں نامعلوم مقام پہ شفٹ کر لیا گیا. اور اسی مہینے میں ایئرپورٹ پر انہوں نے ملک ریاض کے بھائی اور ان کی بیٹی کو, ان کے سٹاف ممبران کو بھی وہاں سے اغوا کیا اور نامعلوم مقام لے گئے. بعد میں کچھ نے کہا چھوڑا ہے, لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں تھا کچھ. پھر جو ان کے پاکستان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں, ان کا نام ہے شاہد قریشی صاحب, شاہد قریشی, ان کی بھی منی لانڈرنگ کے مقدمات کی تیاری کی ہوئی ہے. اور 250 لوگوں کے, ملک ریاض کی فیملی, دوستوں کے, قریبی لوگوں کے, انہوں نے ایگزٹ کنٹرول, واچ لسٹ, مختلف لسٹوں میں نام شام بھی ڈالے ہوئے کہ نکل نہ جائے. اب ملک ریاض کے ساتھ 2 معاملات ہیں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو ظاہر ہے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ میں وعدہ معاف گواہ بنانا, جس پہ انہوں نے انکار کیا ہوا ہے. اب دوسرا معاملہ جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, یہ مجھے حالیہ دنوں میں ذرائع نے خبر دی تھی کہ ملک ریاض نے طاقتور ترین شخص کی بہن کو, جو پلاٹ تھا بیریا ٹاؤن میں, وہ واپس لیا. جب انہیں عہدے سے ہٹایا گیا, ایک پلاٹ واپس لیا کہ جی قرضے کی قسطیں ہیں جو وہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں, پلاٹ ہمارا واپس. تو انہوں نے کہا مجھے عہدے سے ہٹایا گیا, آپ میری بہن کا پلاٹ لے رہے ہیں, کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھیں ملک صاحب نے کہا جی ایسا ہی ہوتا ہے, ہم تو واپس کر کے پھر قسطوں کے پیسے بھی نہیں دیتے, ہم تو آپ کو واپس کر رہے ہیں. اب یہ پھر ایک بنا تھا ذاتی اناد ملک ریاض سے. یہ 2 وجوہات تھیں, ملک ریاض کا کاروبار اور ملک ریاض کو ملک بھی چھوڑنا پڑا. یہ ذرائع کی بہت ساری خبریں القادر ٹرسٹ میں, اسی لیے یہ جو آج دیکھیں بینچ نے درخواست سنی تھی, اگلے ہفتے دستیاب ہے, روسٹر بھی آ چکا ہے, لیکن سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا رہی. نیب کا پروسیکیوٹر کہہ رہا تھا 4 ہفتے ہمیں دے دیں تیاری کا. اس وقت بھی سلمان صفدر بڑے حیران تھے, 4 ہفتے تو بہت زیادہ ہے. اب 4 ہفتے تو چھوڑیں, 5 ہفتے ہو گئے ہیں. تو یہ القادر کا معاملہ اس لیے بنایا گیا, یہ وہی ذاتی اناد, بغض اور نفرت ہے. اس کی بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں وجہ. ملک ریاض کے معاملے میں, جنرل فیض کے معاملے میں, عمران خان کے معاملے میں, دیکھیں جنرل فیض کے معاملے میں 9 مئی میں اسے مبینہ کردار ادا کہا کہ یہ مرکزی کردار ہے. 1.5 سال ہو گیا, کوئی باضابطہ الزام نہیں آیا. اب ان کے اپنے سیکیورٹی کی ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں کہ جنرل فیض کے معاملے میں کیس میں کوئی چیز نہیں آئی, سوائے وہ جو ان کے اوپر وہ بھتہ لینے کا الزام شام لگایا گیا جو آپ کو پتہ ہے. اب 9 مئی کے کیسز چونکہ 8 اگست تک ختم کرنا ہے, اس کیس کو ختم کر کے تاکہ عمران خان اور تحریک انصاف کو یا تو اس میں سے فارغ کر کے نئے کیس ہم بنا لیں. اب 9 مئی کے کیس میں جو عدالتی کھلواڑ ہو وہ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن اب 9 مئی میں جو اصل مرکزی کردار, اصل سازشی ٹولہ, یہ حنیف قمر صاحب ہیں ڈائریکٹر سچ نیوز کے, اور اسد اللہ خان بڑے زبردست صاحب کو نوجوان صحافی ہیں, فہد مصطفیٰ بھی اچھا صحافی ہے. ان کی طرف سے متفقہ طور پر بات آئی 9 مئی کی پلاننگ کی. میں نے اس پہ 9 مئی کے وقت ویلاگز میں سے کیے ہوئے ہیں. عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں فریم کروانے کا جو منصوبہ تھا, اس کا اصل ماسٹر مائنڈ نواز شریف. اس وقت لندن میں بیٹھ کے خود نواز شریف نے پارٹی کو, شہباز شریف کو, مریم نواز شامل تھی, یہ بتایا کہ تحریک انصاف نے اتنا بڑا ہمیں موقع دیا اور لفظ باقاعدہ استعمال کیا, ٹھوک دو. جو مریم نواز جلسوں میں آپ کے سامنے کہتی نہیں, مریم کو ٹھوک دو, وہی لفظ ٹھوکنے والا یہاں انہوں نے ٹھوکنا ہے, ظاہر پتہ نہیں کیوں پسند ہے لفظ. بہرحال یہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے اس وقت, کیونکہ عمر بندیال عمران خان کی قید کو 10 مئی کو غیر قانونی قید قرار دے چکے تھے. اس وقت اعجاز الحسن, مظاہر نقوی, جسٹس منیر, منصور شاہ, یہ سارے موجود تھے. یہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی واردات ہے, قاضی فائز نہیں آیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت آپ کو پتہ ہے خفیہ ایجنسی کے خلاف لکھنے والے تمام 6 ججز موجود تھے, بابر ستار وغیرہ سارے. اب یہ فیصلہ ہوا قاضی فائز کے آنے کے بعد جو 26ویں ترمیم ہوگی سب سے پہلے ان ججز کو ہٹانا ہے, اور جو 9 مئی کا کیس ہے, اس کیس کی بنیاد پر ہم نے تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے بری طرح. اب یہاں پہ آپ یاد رکھیں, نواز شریف 40 سال سے سیاست میں 3 بار وزیر اعظم بنا, اس نے ساری وارداتیں خود اپنے ہاتھ سے بھی کی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا یہ پالا پوسا کیا وہ ایک سیاسی سانپ ہے. جناپور کے نقشے ایم کیو ایم کے دور میں اس نے دیکھا ہوا ساری واردات. پیپلز پارٹی الذوالفقار تنظیم کی جو دہشت گردی کی بنا کے ضیاء الحق نے کی, وہ بھی یہ جانتا ہے, اس کے ساتھ تھا. IGI کی حکومتیں کریں, یہ بھی اس کو پتہ ہے. بے نظیر کی حکومت کرانے میں بھی یہ تھا, اور خود اس کے اوپر تیارہ کیس جو بنا اور سیاسی جماعت اس کی لوگ اسے چھوڑ کے بھاگے, یہ سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح ٹھوکا جاتا ہے. اب یہ تمام صحافی جو 9 مئی کی زوم میٹنگ جو 10 مئی کو نواز شریف اس کے ممبران پارلیمنٹ سے ہوئی, اس میٹنگ میں باقاعدہ طور پر نواز شریف کی کوٹڈ الفاظ ہیں کہ 9 مئی کو تحریک انصاف کے اوپر ڈالنا ہے, عمران خان کو مرکزی کردار بنانا ہے, یہ بیانیہ استعمال کرنا ہے, اور جس طرح ہم نے ایک سیاسی جماعت کو دہشت گرد جماعت بنا کے اس کو توڑنا ہے, اور ہمارے ساتھ مکمل طور پر فوج شامل ہے, فوج کی حمایت موجود ہے. فیلڈ مارشل سعود آرمی چیف آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ. یہ نواز شریف کی زوم میٹنگ کی تمام تفصیلات ہیں.
اور اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے ساتھ بھی فوج کے مسائل ہیں، یہ دونوں آپس میں لڑیں گے اور ہم اس دوران اپنے اقتدار میں پہنچیں گے، اور یہ سارے کا سارا فارمولہ نواز شریف کا اسی طرح کامیاب ہوا۔ یہ سچ نیوز کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی اصل خبر تھی یہ، اس میں اور بھی بہت سارے آپ کو پتا ہے صحافیوں نے اس وقت بھی بات کی تھی، کیونکہ یہ جو زوم میٹنگ ہوئی تھی اس میں اکثر و بیشتر یہ سیاستدان یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور میرے ساتھ خود بہت دفعہ ہوا ہے یہ ایسی باتیں ان کی پیچھے چل رہی ہوتی ہیں جو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس زوم میٹنگ میں بھی جو لیپ ٹاپ پہ میٹنگ ہوئی اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، یہ صحافی قمر صاحب بھی موجود تھے اور بھی کچھ لوگ موجود، ساری تفصیلات اس لوگوں نے خود اپنے کانوں سے سنی اور اسے کوٹڈ کیا۔ اس وقت شاید ویلاگ جو ہم نے کیے آپ لوگوں نے توجہ نہیں دی، لیکن اب یہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا کہ کس طرح نواز شریف نے اپنی سیاست بنانے کے لیے، اور پھر آگے سے نواز شریف کا ہاتھ بھی ہوا، سیٹ اس کو ایک دے دی ڈاکٹر یاسمین راشد کے، لیکن وہ شہزادہ گستاصب علی اور وہ جو باقی معاملات وہ آپ جانتے ہیں۔ اس ساری واردات میں اب قوم کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گی 5 اگست کو جب آپ تحریک چلانے جائیں گے۔ اس پر میں اگلے ویلاگ میں کچھ اور مزید اہم باتیں رکھوں گا۔ ٹائم اس ویلاگ کا ختم ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔